आना शुरू हो गया, क्लास ये शेयर हो गई आपके सामने? जी जी, एक मिनट में इसको लैंडस्केप में कर दूं। कर दें लेफ्ट में, ताकि आपको नजर आए। जी हाँ, हो गया हो गया। ये आपको, अच्छा, चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कल की वाली क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, वो जो जी बातें जी कल हमने कुछ की थी तो उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि ये स्लाइड हमारे पास क्लियर हो जाए। एक तो कल मैंने जी, ये ठीक बात हो की गया। थी कि कुछ अमूमी बातें मैंने की थी। में से पहली बात ये थी कि ये जो कुरान मजीद है इसकी ज़बान को सीखना बड़ा ही अजीम काम है और जी बड़ा बाबरकत काम भी है। लेकिन ये काम सबसे ज़्यादा शैतान को नापसंद है, और इसके लिए वो आपको रोड़े अटकाएगा और आपको जो है ना बहुत सारी मुसीबतें डालेगा। यानी कि वो आपको इस ट्रैक से डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जी इंसान बाशऊरी तौर पे ना, शऊरी तौर पे इंसान ये करे कि इससे पनाह मांगता रहे, शैतान से बचने की कोशिश करता रहे और रोजाना की बेस पे दुआ जी करता रहे, अल्लाह ताला हमें इसके साथ जोड़ के रखे। दूसरी बात यह जी है कि जो अरबी का टाइम आपने मखसूस किया है ना, मतलब हमने कहा जी 7 से जी 8 जी बजे हम अरबी पढ़ेंगे, तो 7 से जी 8 बजे तक फिर कोई और काम नहीं करना, यही करना है। जी जी रोज की बेस जी पे हमने यार ये तय किया तो यही करना है। इससे जो है ना जी वो आपको ये होगा कि एक आदत भी पड़ जाएगी कुछ दिनों बाद, और ये भी रेगुलाइज हो जाएगी। तीसरी बात ये थी जी कि जब आप ये क्लास कर रहे हैं ना, तो क्लास के दौरान आपने इसी क्लास को फोकस करना है। अमूमन होता ये है कि आप ये करते हैं कि एक क्लास शुरू कर रहे होते हैं तो साथ उसकी क्लास, दिन को कोई टाइम मिलता है तो किसी और का लेक्चर देख रहे होते हैं उसी मौजू पर, कोई और किताब पढ़ रहे होते हैं उसी मौजू पर। तो बजाय कि आप वो किताबें पढ़ें या और लेक्चर सुने, ये जो आपने काम किया इसकी मशक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसी के साथ कमिट होकर रखें, उसी को फोकस लेके चलें, तो फिर उसका आपका फायदा होगा। नहीं तो ये होगा कि जी जी आपको ये जो है ना मशक नहीं करने देंगे, और बहुत सारे काम करेंगे लेकिन जो असल काम है करने का वो मशक नहीं करेंगे। तो लिहाजा अवॉइड करें बाकी किसी और काम को। इसके अलावा कोई और काम भी अगर आपने शुरू किया हुआ है, जरा उसको इस दौरान इसको जी रोक लें इसको। चौथी बात ये थी कि अपना रोजाना का काम रोजाना कर लें। मतलब एक मश्क आज हमने पढ़ी है तो उसको आज ही कर लें, तो कम से कम कल वाली क्लास से पहले कर लें। तो उसका ये रिजल्ट जी होगा कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। वरना 2 दिन 3 दिन लेट हो गया तो अब 2-3 मशकें लेट हो जाती हैं। बंदा कहता है अब कैसे करूं क्या करूं। तो अगर कोई मश्क रह जाए और ज्यादा मुश्किल हो जाए तो आप ये करें, पिछले वाली मश्क को छोड़ दें, अगले वाली मश्क कर लें। जब आपको टाइम मिलता है फिर पीछे वाली कर लें। वरना ये होगा कि आप ठीक हो पिछले गया। वाली कंप्लीट करते जाएंगे, आगे वाली स्किप होती जाएगी और फिर अगली और स्किप हो जाएगी। फिर ये होगा कि अगले आप साथ चल नहीं पाएंगे। जी क्लास अगर मिस हो गई है, उसकी आपने एक्सरसाइज नहीं की, अगली दूसरी क्लास आ गई है, तो जो लेटेस्ट क्लास हुई है उसकी मशक पहले करें, जो रह गई है उसको फिर बाद में फारग टाइम पे करें। ये एक बात जी, है। ठीक है। फिर ये है कि आप रोजाना अपनी मशक जो है ना, किताब आपके पास है, उसमें ये करेंगे, उसको हल करें और उसको, उसका एक फोटो लें, फोटो लेके ग्रुप में शेयर कर दें। मैं उसको देख लूंगा, उसमें कोई गलती भी हुई चेक भी कर लेंगे, तो इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन चलती रहे। ये तो बुनियादी ठीक बात। हो गया। तो अरबी के हवाले से हम बात करते हैं कि अरबी को सीखने के लिए हम कहते हैं ना दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अहले ज़ुबान के साथ मिलके हम रहते हैं, मतलब जो ज़ुबान आपने सीखनी है जाके उन ज़ुबान जी जी वालों के साथ रहना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा जी अपने वालिदैन के साथ जैसे जो वो ज़ुबान बोल रहे होते हैं वो सीखना शुरू कर देता है। दूसरी बात है, अगर आप उनके पास रह नहीं सकते तो फिर ग्रामर के जरिए हम उसको सीखते हैं। तो इसमें एक बहुत बुनियादी फ़र्क पड़ जाता है कि जब आप अहले ज़ुबान के साथ बैठ के ज़ुबान सीखते हैं और ग्रामर के साथ सीखते हैं, तो इन दोनों का फोकस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मतलब अहले ज़ुबान के साथ आप बैठ के सीखेंगे तो आपकी स्पीकिंग पावर बहुत हो जाएगी, मतलब आपको ज़ुबान की बोल चाल आपको आ जाएगी। लेकिन ग्रामर के थ्रू सीखेंगे तो जब तक आप स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। तो हमारा यहाँ पे इसका टारगेट भी स्पीकिंग का नहीं है। मतलब अगर मैं ये सवाल आपके सामने रखूं कि क्या ये कोर्स करके आप अरबी बोल लेंगे, तो नहीं बोल सकें। क्यों? बोलने का एक्सपेक्ट नहीं है हमारे पास, हम उसको उस तनादर में उसको बोलने के तनादर में कर ही नहीं रहे। हम इसकी ग्रामर कर रहे हैं और इसका फोकस ये है कि ताकि हमें कुरान मजीद समझ में आए। जी दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कुरान मजीद को अरबी जुबान पे फोकियत हासिल है। यानी कुरान मजीद जो है, जो नाजल हुआ है, ये अल्लाह का कलाम है। और अरबी ग्रामर जो तरतीब दी गई है या जो इसके रूल बनाए गए, ये तो जो बंदों के बने हुए हैं।
زیادہ بعض یہ ہوگا کہ بندوں کے رول جا کے اس جو اللہ کا کلام ہے اس تک شاید آپ کو لگے گا یار یہاں تو یہ گرامر کے تحت نہیں ہو رہی بات. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں مسئلہ ہے، اس کا مطلب کہ ہماری گرامر ابھی وہاں نہیں پہنچی. تو ہمیشہ قرآن کی جی جی جیسے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ فلاں 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 غلطی ہیں، یہ تو گرامر میں آتی ہی نہیں. تو قرآن مجید فائق ہے، وہ اوپر رہے گا، اس کی ترجیح رہے گی، گرامر پہ بھی نیچے رہے گی. تو یہ بات یاد رکھیں. اسی طرح کوئی بھی زبان جب ڈیولپ ہوتی ہے نا، اس کی گرامر بعد میں بنائی جاتی ہے، اس کی قواعد و ضوابط بعد میں بنائی جاتی ہے، یعنی کہ زبان پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک ہی زبان ہے جس کو اسپرانتو کہا جاتا ہے، اور اس کے قواعد پہلے مرتب کیے گئے ہیں اور پھر اس کو بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایکسیپشن ہے اس حوالے سے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ذرا عربی اور اردو زبان میں جو ہے نا جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو تقسیم کیا جاتا ہے، مطلب مختلف کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کیٹیگری یہ ہے، مطلب اردو عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی تقسیم ہوتی ہے، عربی میں بھی تقسیم ہوتی ہے، انگلش میں بھی تقسیم ہوتی ہے. عربی اور اردو میں تقریباً سیم ہے، لیکن انگلش میں ذرا مختلف ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں پارٹ آف اسپیچ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. اور عربی میں اردو میں پارٹ آف اسپیچ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو ذرا یہ اس کا ڈفرینٹ پڑ جائے گا. تو عربی اردو میں دیکھیں تو 3 ہی اصل میں ہمارے پاس جو ہے نا اس کی کیٹیگری بنتی ہے. ایک کو کہتے ہیں ہم اسم. اسم اس کلمہ لفظ یا کلموں کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو. مثلا رجل، حامد، طیب. اس کے علاوہ ایسا کلمہ جس میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے. جی جی مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ 3 لفظ یہاں پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ مارا، مارتا ہے، مارے گا. ٹھیک ہے، مارا، مارتا ہے اور مارے گا، یہ تینوں الفاظ میں دیکھیں جی گے اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی لفظ جی بولے جمار مارنا تو اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو مارنا لفظ جی اگر آئے گا تو وہ کیا بنے گا؟ اسم ہوگا. اور اگر مارا آ گیا اس میں زمانہ شامل ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہو جائے گا. تو یہ اسی کو مصدر جی کہتے ٹھیک. ہیں. ضربا ہے مارنا، اچھا مارا تو ضربن ہو گیا مارنا، تو وہ اسم بن جائے گا. اس کے علاوہ جو ٹھیک ہے. صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسم ہوتی ہیں. جیسے ہم جس کو ہم ایڈجیکٹو اور ایڈورب انگلش میں کہتے ہیں وہ بھی اسم میں ہی شامل ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کریں کہ اسم اردو میں ہم اسم یا عربی میں ہم اسم کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں، تو ناؤن سے زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ اسم. یہ بات یاد رکھنی ہے. بہت ساری اچھا چیزیں ایسی ہیں جو ناؤن میں نہیں آتی لیکن اسم میں ہوتی ہیں. جیسے ناؤن میں ہم اچھا کہتے ہیں تو اس میں ایڈجیکٹو نہیں شامل ہوتے، لیکن اسم میں ایڈجیکٹو بھی ایڈورب بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک براڈر ٹرم ہے اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ فعل ہوتا ہے. فعل وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ہو، اس میں تینوں زبانوں میں ماضی، حال، مستقبل کوئی بھی زمانہ پایا جائے. زمانہ نہیں پایا جائے ٹھیک ہے. گا تو وہ اسم بن جائے گا، زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہوگا. ضربا اس چلو نے جائے. مارا، ذہبا وہ گیا، یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا. تو اس طرح کے جتنے بھی جملے آئیں گے وہ فعل ہوں. تیسری بات ہے حرف. حرف وہ کلمہ یا لفظ ہے جو اپنے معنی وعدہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. یعنی خود سے وہ اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ کسی جملے کے اور اس کو سپورٹیو کچھ اور الفاظ چاہیے ہوتے ہیں. اکیلے میں اس کا کوئی میننگ آپ کو بامانی نہیں ہوتا. بس ہم کہتے ہیں نا من سے، کس سے، کوئی سے اس کی بات واضح نہیں ہوگی. لیکن ہم کہیں من المسجد، مسجد سے، تو بات واضح ہوگی کہ مسجد سے. اسی طرح اعلی پر، کس پر نہیں پر. پتا. تو اعلی فرش، گھوڑے پر، تو بات کلیئر ہوگی. اس طرح الہ لفظ آ رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے کہ جو اپنے علاوہ جب اپنے خود سے ذاتی طور پہ اپنا کوئی مفہوم ظاہر نہیں کرتے لیکن باقی الفاظ کے ساتھ مل کے ان کا مفہوم واضح ہوتا ہے. یہ 3 کیٹیگریز میں الفاظ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسم میں، فعل میں و حرف. اچھا، یہ جو اسم کا علم ہے نا، علم النحو کہتے ہیں اس کو. یعنی کہ ٹھیک. اسم کی اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں تو اس کو علم النحو کرتے ہیں، اور اگر فعل کی اسٹڈی نہ. کرتے ہیں تو اس کے علم الصرف کرتے ہیں. تو ہماری جو بک جی 1 جو ہے ہم جو کورس پڑھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا پارٹ 1 کا جو ہے وہ علم النحو پہ، اسم پہ سارا بحث کرے گا. دوسری بک میں جب ہم جی پارٹ 2 میں جائیں گے تو وہ علم الصرف پہ، فعل کی بات ہے. تو یہ 2 باتیں بھی ٹھیک. آپ نے
इसी तरह हम कहते हैं कि इसम के 4 पहलू होते हैं। जब भी कोई इसम हमारे सामने आता है तो उसकी 4 पहलू हमें उसको देखने हैं। पहली बात क्या है कि उसकी कोई हालत देखेंगे। दूसरी बात है उसकी हम कोई जिन्स देखेंगे। तीसरी बात यह है कि हम उसकी जो है ना कोई अदद देखेंगे। चौथी बात यह है कि हम उसका कोई वसत देखेंगे। अच्छा, इससे क्या मुराद है? हालतें 3 हो सकती हैं उसकी। मैं अभी, हम आगे पढ़ेंगे इसकी हालत तफसील से पढ़ेंगे। हालतें 3 हालतों, कोई इसम 3 हालतों में हो सकता है। या तो वो रफा की हालत में होगा, या वो नस्ब की हालत में होगा, या वो जर की हालत में। यानी कि इन तीनों हालतों के अलावा उसकी कोई और हालत नहीं होगी। दूसरी बात है कि जिन्स, जिनसे क्या मुराद है? ज़कर मोनस। या तो वो इसम जो है वहां बतौर मोनस आया होगा या मुज़क्कर आया होगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो अदद में हम बात करें तो वाहिद जमा हम जानते हैं सारे इसमें, यानी कि उसका अदद क्या है, उसकी तादाद की लिहाज से जी जी। बातें आएंगी। एक या दो तीन है। या तो वाहिद होगा, या दो होगा, या वो 3 होगा। अच्छा, बाकी जी जितनी भी ज़बानें हैं उनमें वाहिद होती है, और जब दो शुरू हो जाता है तो वहां से जमा शुरू हो जाती है। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। दो के लिए अलग सीगा, यानी कि ये जो हम मुसन्ना या तस्निया जिसको कहते हैं, तो ये जो है ना इसके लिए अलग से एक सीगा है मुसन्ना का, तो ये बाकियों में नहीं है। तो अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। वसत से क्या ठीक। मुराद है? वसत से मुराद है कि या तो वो नकरा होगा या वो माफा होगा। तो जब भी हम इसम की बात करते हैं तो उसको यूं करें कि हम 4 एनके लगा के देखते हैं उसको। पहली एनक क्या है ठीक है। कि वो क्या है, उसकी हालत क्या है। दूसरी एनक क्या है कि हम उसकी जिन्स देखते हैं। तीसरी क्या है कि हम उसका अदद देखते हैं। चौथी ये है कि हम वसत देखते हैं। ये चारों चीजें हर इसम के बारे में हम जानेंगे। जब इसम हमारे सामने आता ठीक। है तो हम देखते हैं हालत क्या है, उसकी जिन्स क्या है, उसकी अदद क्या है, उसकी वसत क्या है। तो अभी हम चलते हैं जरा इसकी हालत की तरह तफसील से पढ़। हालत के लिहाज से अगर आप देखें तो 3 ही हालतें होंगी। 3 हालतें हमारे पास होती हैं। एक हम कहते हैं रफा की हालत में है, जिसको हम फाइली हालत जी कहते हैं। ठीक, मतलब वो हमेशा या तो किसी किसी फाइल की सूरत में होगा, या तो उसको हम कहते हैं नस्ब की हालत है, उसको जो है ना वो हालत मफूली में होगा। तीसरा ये है कि वो हालत जर में होगा, यानी हालत अदाफी में। अच्छा, एक जुमला मैं आपके सामने लिखता हूँ। इस जुमले पे अगर आप गौर करें, हामिद ने महमूद के जी लड़के को मारा। जी। तो इस जुमले पे अगर हम गौर करें तो यहाँ मारने वाला कौन है? ये हामिद है। हामिद मारने वाला है। अच्छा, जी जी। मार किसको पड़ी है? और महमूद के लड़के को। हाँ, बताएं, देखिए मार पड़ी किसको है? महमूद के लड़के लड़के, को पड़ी है। लड़के को मार पड़ी। जी जी। ठीक हो गया। जी यदि ये हामिद जो है वो मार रहा है, और मार किसको पड़ी है? वो लड़के को पड़ी है। और फिर जी। जी महमूद क्या है? महमूद की लड़के के साथ कोई निस्बत है। जी। बात समझ निस्बत है। महमूद की कोई निस्बत चल जी रही जी। है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास हामिद है, ये क्या है? ये फाइल हो गया। और ये जो लड़का है, ये मफूल हो गया। यानी कि हामिद ने लड़के को मारा। और ये जो महमूद जी आपके जी। सामने आ रहा है, ये जो महमूद है, ये क्या है? ये जड़ हो गया। यानी कि ये इसकी हालत जड़ होगी। ये हामिद की हालत है, ये कह लेंगे ये जो हालत रफा होगी। और ये लड़के की हालत है क्या होगी? ये नस्ब। ये 3 चीजें आपको इस जुमले पे गौर करने के लिए हम देखें तो कोई भी इसम जो है वो इन तीनों हालतों में ही होगा। बाकी नए के को ये क्या हो गया? ये हरूफ हो गए। ठीक जी जी। है। और ये जो मारा आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो गया? ये फेल है। ठीक ये हो गया। फेल हो गया। अच्छा, ये एक सवाल है जमील साहब, ये हालत रफा में तो ये समझ आई कि फाइली हालत है, ये कोई काम एक्ट कर रहा है, मतलब कि रफा मतलब हालत फाइली में है, वो मतलब काम कर रहा है। मफूली जिस पे काम हो रहा है। तो महमूद के साथ जो जो महमूद है, वो जो मफूल है उसके साथ इसका ताल्लुक है, तो ये जर की हालत में कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। महमूद का
لڑکا جو ہے نا میمون کا لڑکا ہے، لڑکے کی نسبت میمون کے جی ساتھ ہو رہی ہے. جس چیز کی ٹھیک ہے. نسبت کسی کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو حالت اضافی کہتے ہیں. مطلب اس کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، مطلب لڑکے کی نسبت ہے کس کے ساتھ، میمون کے ساتھ، لہذا ٹھیک ہے. وہ جرم ہے. جب کسی کی نسبت بیان کی جاتی ہے تو وہ حالت جرم میں ہوتا ہے. یہ جملہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ اس میں ٹھیک. تینوں چیزیں موجود ہیں. آگے چلیں یا دیکھیں نا، اچھا ٹھیک، اب سمجھ گیا ہوں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے اب دیکھیں حامد ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارنے ٹھیک. والا ہے اس میں، تو یہ رفع ہے. کون؟ یہ حامد جو ہے رفع ہے. یہ جو حامد آپ کو نظر آ ٹھیک رہا ہے ہے. یہ جی یہ جی رفع کی حالت میں ہے. اور مار ٹھیک ہے کس کو پڑ رہی ہے، لڑکے کو پڑ رہی ہے. تو یہ لڑکا جو ہے نصب کی حالت میں ہے. نسبت لڑکے کی ٹھیک. نسبت کس کے ساتھ ہے، محمود کے ساتھ ہے جو حالت جر میں ہے. ٹھیک ہو کلیئر ہوئی گیا. بات؟ اب بات واضح ہوگی. اب جی بات جی واضح ہو گئی. تو تینوں جملوں میں جی جی آپ نے دیکھا تھا تین اسم ہمارے پاس، لڑکا بھی اسم ہے، محمود بھی اسم ہے، حامد بھی اسم ہے. تو ایک جی فائلی حالت میں آ رہا ہے، ایک نصب کی حالت میں آ رہا ہے، اور ایک جر کی حالت میں. اور اگر آپ ٹھیک اس ہے کو ٹھیک دیکھیں یہاں پہ، یہ جو میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ جی جی جی. ضربہ حامد ولد ہاں محمود. ٹھیک ہے. جی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، ضربہ مارا حامد، دیکھیں حامد کی دو پیش بتا رہی ہیں، کچھ اور بتا رہی ہیں. ولدا کے اوپر ایک آ رہی ہے، جی محمود کے ساتھ نیچے جا آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے جی تو بالکل یہ ایسے ہی ہے. ضربہ کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس آتا ہے حامد، یہ حامد، جی جی. یہ ولدا اور محمود، یہ تینوں اسم، لیکن جی ان کی تینوں حالت اسم ہے. ڈفرینٹ ہے، مطلب ان کی شکل ڈفرینٹ ہاں نظر آ رہی ہے. جی اسی طرح بالکل بالکل. اچھا اسی طرح نیچے دیکھیں یہاں دوسرے جملے میں ضربہ محمود ولدا حامد، یہاں محمود میں دو پیشیں ہو رہی ہیں، حامد میں نیچے. اس کا مطلب مفہوم چینج ہو گیا. ٹھیک جی ہے. ٹھیک ہے. ضربہ محمود حامد، جی ٹھیک ہے یہاں پہ پھر چینج ہو گیا محمود. ٹھیک ہے. تو جی پہلے کا ٹھیک ہے کیا مطلب ہوگا کہ حامد نے مارا محمود کے لڑکے کو. دوسرے کا مفہوم کیا ہوگا، ٹھیک ہے محمود نے مارا حامد کے لڑکے کو. تیسرے کا کیا ہوگا، ضربہ ٹھیک ہے. محمود حامد، کہ محمود نے حامد کو مارا. یہاں آپ تیسرا نہیں ہے، حامد یہاں کو پہ مارا. نسبت نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم جو ہے کیسے پہچان کیسے ہوگی کہ ہمارے پاس یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے، یا یہ حالت جر میں ہے. ہماری اگلے والی ٹھیک ہے مشق میں یا اگلے والی ایکسرسائز میں ہم یہی کریں گے کہ حالت کے لحاظ سے یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا شکل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رفع ہے، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے اس کی کیا شکل ہو تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نصب ہے. اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی عرابی حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالت کے لحاظ سے اسما کی قسمیں کتنی ہیں، تین ہیں. بہت سادی سی بات ہے، مورب منصرف ہے، مورب غیر منصرف ہے، اور مبنی ہے. آسان بات یہ یاد رکھ حال. لیں، کچھ ایسے اسما ہوں گے جو تنوین والے ہوں. ٹھیک ہے مورب منصرف ایسے اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے. کلیئر بات؟ تنوین سے جی جی مراد جی کیا، کلیئر دو ہے. دفعہ دو پیش دو دیر. دو کسی زیریں ہوگی. ہاں کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ مورب منصرف ہوگا. اور جن کے جی اوپر ٹھیک ہے. نہیں آ رہی، اچھا رفع نصب یہ تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ بات یاد ہے، جب کسی کے لفظ کے اوپر تنوین آ جاتی ہے تو اس کی حالت رفع بھی اور ہوگی، اس کی حالت نصب بھی ہوگی، اس کی حالت جر بھی ہوگی. کلیئر؟ اور جب ٹھیک اچھا ہے کلیئر دوسری ہو گیا. قسم کیا ہے کہ مورب غیر منصرف ہیں جن میں تنوین نہیں ہوتی. بڑا آسان سا ٹھیک ہے فرق ہے. ایک وہ ہیں جن میں ٹھیک ہے. تنوین نہیں ہوتی، اور دوسرے وہ ہیں نہیں جن میں ہوتی. تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جن میں تنوین نہیں ہوتی ان کی نصب اور جر کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، اور رفع کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. یہ دو باتیں ہم نے کیا کہ مورب منصرف وہ ہیں جن کے وہ تنوین ہوتی ہے، اور مورب غیر منصرف وہ ہیں جن کے وہ تنوین نہیں ہوتی. تیسری نہیں اسما ہوتی. بھی ایسے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، دو دے دو پیش بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے اگر ہم اس کو سمرائز کریں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر تنوین ہوتی ہے، ان کی تینوں جی حالتیں ڈفرینٹ ہوتی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. پھر ہم کہتے ہیں کچھ ایسے الفاظ میں جن کے تنوین نہیں ہوتی، وہ دو طرح کے ہیں، اور وہ غیر مصرف ہیں اور مبنی بھی ہیں. تو غیر مصرف میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی دو حالتیں چینج ہوتی ہیں، رفع نصب و جر میں ایک جیسی ہوتی ہے، رفع مختلف ہوتی ہے. اور پھر مبنی ایسے الفاظ کی تنوین نہیں ہوتی لیکن ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا.
اچھا یہ جو مور منصرف ہے نا، ان کی تعداد تقریباً 80 سے 85% ہے، ٹھیک ہے اور یہ جو غیر منصرف ہیں یہ 15 سے 20% ہے، باقی جو بچ کے تقریباً 5% بچ جائیں گے وہ مبنی ہیں۔ لہذا مور ٹھیک منصرف کو کے رول کے یہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، آپ کو ابھی یہاں نہیں پڑھایا جائے گا، جسٹ آپ کو لفظ بتا دیا جائے گا کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے اس میں، اور یہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے لفظوں آپ مطلب اپنے ٹھیک ہے کاپی میں کوئی بھی ایک لسٹ بنا لیں، اس میں نا جب بھی کاپی میں پڑھتے کوئی لفظ آ جائے غیر منصرف ہے، اس کے آگے لکھیں غیر لکھتے ہیں، غائن لکھتے ہیں، جو مبنی آتا ہے تو اس کے آگے میم لکھتے ہیں۔ تو کتاب والے بھی ابھی اسی کو فالو کریں گے کہ میم اور غین لکھیں، کیوں؟ ان کی تعداد بہت کم ہے، لہذا ان کے زیادہ ٹھیک ہے رول لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند الفاظ آئیں گے آپ کو کنسیڈر کر لیں گے یہ مبنی ہے، تو اس کے رول پڑھنے کی پھر آپ کو اس کو ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو اور گیا دوسری بات اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ یہاں پہ ہمارا فوکس قرآن فہمی ہے، تو اس میں ساری کی ساری گرامر وہی ڈالی گئی ہے جو قرآن کے حوالے سے جو ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں دیکھیں نا ابھی ایک مشق میں نے آپ کے سامنے یہ ہے، اس کو ذرا اگر آپ غور سے دیکھیں، چند مرب اسماء ان کی گردان مانی دیے گئے، یہ لفظ ہے جی پہلا محمد، تو یہ یہاں دو پیشیں نظر آ رہی ہیں، جی بالکل دو پیشیں ہوں تو حالت رفع میں ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیں، اور اگر دو زبر ہوں جیسے یہاں پہ نظر آئی محمدن تو حالت جی جی نصب میں ہوگا، اور اگر ان بس کی زیر آ رہی ہو تو حالت جر میں ہوگا۔ یہ تین ٹھیک بنیادی ہے باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے اگر دو پیش ہوں تو وہ نصب میں رفع میں ہوتا ہے، دو زبر ہوں اور وہ نصب میں ہوتا ہے، اور دو زیر ہوں تو وہ جر میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب وہ نصب میں آئے گا تو الف کا اضافہ ہوتا ہے، جی جیسے بھی ٹھیک کسی لفظ کو رفعت سے نصب میں لے کے جائیں گے تو اس میں الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھا ہے محمدن کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا، اسی طرح الف لگ گیا شیء چیز، یہاں پہ شیئن الف کا اضافہ ہو رہا ہے، شیئن جنتن جنتن، گول تا جب آ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ایکسیپشن ہمارے ٹھیک ہے پاس یہ آئی کہ جب ہمارے پاس گول تا ہمارے پاس اگر آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں یہاں پہ گولتا آ رہی ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی دیکھیں جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے، جی جی نظر آ رہا ہے یہاں پہ الف کا دیکھیں یہیں پہ گولتا آ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو ہم نے ابھی ٹھیک ہے ایک ایکسیپشن ہمارے سامنے آ گئی کہ گولتا آ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا، باقیوں میں نصب میں الف کا اضافہ ہوگا دو زبروں کے ساتھ۔ پھر لفظ بنتن، بنتن، یہاں پہ بھی دیکھیں الف کا اضافہ ہو رہا ہے، بنتن جی جی حالت جر میں ہو گیا، اس لیے سما ان آسمان، سما ان، اب یہ دیکھیں حمزہ کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں غور سے آپ، جی جی بالکل یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ تھا اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے، الف تھا، اور الف اصل میں ہوتا ہی ہوتا ہے، الف کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، تو الف کا اضافہ جی بالکل نہیں ہوگا کیوں اسے پہلے الف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سماعن، سماعن اور سماعین ہوگا۔ ٹھیک ہے اسی طرح سو ان برائی، سو ان، اب دیکھیں حمزہ کے بعد یہاں پہ واو آیا ہوا، ایکسیپشن جی دو ہی بالکل ہے، الف نہیں ہے ہاں الف نہیں ہے، دو ہی ایکسیپشن ہے، بولتا آ جائے یا اور حمزہ الف و حمزہ بھی ختم ہو حمزہ رہا ہو الف تو نہیں ہے الف نہیں آئے گا، باقی سب میں آئے گا۔ ٹھیک ہے کلیئر کی بات؟ ٹھیک ہو گیا تو یہ جی اچھا کلیئر ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا جن میں تنوین آتی ہے، اور جن میں تنوین نہیں آتی وہ کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اچھا یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس عورتوں کے نام، ملکوں کے نام، رنگوں کے نام، اس طرح کی چیزیں جو آگے ہم دیکھیں گے آس پاس ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے، تو یہ غیر مصروف غیر عربی عموماً یہ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم، تو اس کے وہ تنوین ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ اب دوسرا گروپ آ گیا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں ہے، تو حالت رفع میں یہ کیا کریں گے، یہ ان کے اوپر
ایک پیش ہوگی، اور نصب میں زبر ہوگی، اور جر میں بھی زبر ہوگی. یہ دیکھیں یہ دونوں زبر جو ہے نا ہوگا. ایک جیسے تھے. جی ٹھیک ہے. یہ دونوں دیکھیں مکہ بھی اسی طرح ہوگا. یہ دو حالتیں ان کی ایک جیسی ہوں گی، رفع میں ڈفرینٹ ہوں گے، اور باقی سب کی ایک جیسی. ابراہیم ایک جیسی ہوگی. تو ٹھیک ہے. ابراہیمہ ابراہیمہ. مکہ تو شہر کا نام ہے، مکہ تھا مکہ تھا. ابراہیم عورت کا نام ہے ابراہیم. مریم مریم عورت کا نام ہے مریمہ مریمہ. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام ہے، تو نسب میں اسرائیلا اور جر میں بھی اسرائیلا. احمرو سرخ، احمرا احمرا، یہاں پہ نسب اور جر میں ایک جیسا ہے. اسودو سیاہ، اسودا اسودا. تو جتنے بھی غیر منصرف اسما آپ کے پاس آئیں گے، ان غیر منصرف اسما میں حالت رفع میں پیش اور نصب اور جر میں زبر ہو. اور وہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ نصب کے ساتھ دو زبروں اور تلف کا اضافہ ہوتا ہے تو ایک زبر کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ بات زیادہ نہیں ٹھیک ہوتا. ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں مبنی اسما جو ہوتے ہیں، یہ وہ اسما ہیں جو بدلتے ہی نہیں ہیں. حالت رفع میں بھی وہی ہوگا، حالت نصب میں بھی وہی ہوگا، حالت جر میں بھی وہی، تو یہ نہیں بدلے گا. ہاذا نصب میں بھی وہی ہے، رفع میں بھی وہی ہے، نصب میں بھی وہی ہے، جر میں بھی وہی ہے. ہاذا ہاذا ہاذا. اسی طرح الذی جو کہ مذکر کے لیے، اس کا مطلب ہے جو کہ مذکر کے لیے جی استعمال جی. ہوتا ہے. الذی الذی نصب اور جر میں بھی ایسے ہی ہے. تل کا وہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تل کا، ذالی کا، ہاؤلائی الائی کا، ہادی ہی. یہ جتنے بھی اشارے آپ کے پاس آتے ہیں یہ سارے کے سارے مطلب اشارے مبنی ہوتے تمام اشارے ہیں. تمام اشارے مبنی ہوتے ہیں اور یہ تینوں حالتوں میں سیم ہوں یہ گے. تینوں علامت ہیں. تو سارے جی نہیں ہوتے، ٹھیک ہوگا. کچھ تھوڑا آگے جا کے ہم آگے پڑھیں گے، کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہاں پہ جا کے ٹھیک. سارے نہیں ہیں، زیادہ تر یہ ہیں. آگے جب ہم پڑھیں گے نا پورے مرکب اشاری پڑھیں گے نا، اس میں آپ کو پتا چل جی جائے جی گا ہاں کچھ ایسے ہیں جو بدل جاتے ہیں. وہ وہ اس میں مثنا اور مثنا اور جمع میں جا کے وہ چینج ہوتے ہیں. تبدیل ہو رفع جاتے ہیں. حالت رفع تو نصب لہٰذا جر ہم میں. یہ نہیں کہہ جی جی سکتے کہ ٹھیک ہوگا. سارے تبدیل، کچھ تبدیل ہوتے ہیں، جی جی. عموماً نہیں ہوتے. واحد تبدیل نہیں ہوتے. جی جی. ہاں. تو جنرل طور پر عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ والے تبدیل نہیں. تو یہ ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں تھے. اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں نا اس کی ایک مشق کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کی آگے مشقیں ہیں نا، یہ مشق نمبر ایک کیا مشق نمبر، یہ جو ہے نا مشق نمبر ایک، یہاں پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ غلطیاں بھی دی ہوئی ہیں تو یہ آپ نے اچھا اس کی پہچان کرنی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، رفع ہے، نصب یا جڑ ہے. جو ٹھیک لفظ ہو گیا. اوپر لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو بتانا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی مشق نمبر 2 بھی ٹھیک ہو آپ گیا. نے دیکھ لینی ہے. اسی طرح مشق نمبر غالباً اس کی 3 بھی ہوگی اس کے ساتھ. تو یہ مبنی جو ہے نا حالت والا پورا پورشن ذرا آپ نے اس کو دیکھ لینا. دیکھیں میں نے بالکل یہ پورا پارٹ بات کی ہے. جی جی بولیں. کمپیوٹر اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی مشق آپ کی؟ یہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ایک منٹ نہیں میں نہیں. ایک منٹ یہ اب نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک ہاں جی اب آ گئی ہے. اب آ گئی ہے نا. یہ دیکھیں جو مشق نمبر 1 ہے نا، یہ جہاں یہ والی، یہ رسول رسول شعین آیاتن، اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں جی جی آ جو گئی. بھی آپ نے دیکھنی ہے. جی جی. اور ان کے ہر لفظ کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ نصب ہے، رفع ہے یا جر ہے. اور کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی ٹھیک ٹھیک کر ہے. لیں گے. پھر دوسری ایکسرسائز ٹھیک اگر ہو آپ گیا. اس کو دیکھیں، دوسری ایکسرسائز یہ ہمارے پاس یہ، تو اس میں آپ نے یہ ثوابن دیا والا ثوابن، آپ نے اس کی تینوں شکلیں بنانی. ثوابن کیا ہے، کیا بنے گا؟
सवाबन सवाबिन। नफ्सन क्या ठीक है। बनेगा, नफ्सुन नफ्सन नफ्सिन। इमरानू गैर ठीक है। मुंसरिफ आ गया तो क्या बनेगा, इमराना इमरानू इमराना इमराना। ठीक है। जी और इसी तरह आपने अल्लाह ती नीचे देखें, ये लफ्ज नजर आ रहा है, तो अल्लाह ती जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना वो चेंज से नहीं होगा, तीनों में एक ही तरह होगा। तो ये मशक भी आपने इसके ठीक। साथ की। ठीक हो ठीक गया। हो गया। तो ये आप जी मशक जी। कंप्लीट करेंगे तो आपका, मैंने कोशिश ये की है कि मैं बात सिर्फ वही करें जो टू द पॉइंट हो, उसी बात को याद जी रखें और उसी बिल्कुल। पे मशक करें। ठीक ठीक है। हो गया फिर। जी ये बिल्कुल अब ठीक आपने है। कोई बात पूछनी है हमें। हाँ बस ठीक है। ये असल में कल मुसब ने भी बताई थी, मैंने दुकान पे भी ये मैच दोहरा ली थी दोबारा। चलो अभी आज क्लास हो गई है तो अच्छा सही हो है। गया। चलो सही है। इंशाल्लाह आज इसकी मशक कर लूंगा। मुझे इसकी मशक का टेस्ट या कुछ आप सवाल करेंगे तो वो आप कल करेंगे, वो किस तरह होगा? मैं बात सुन नहीं, फिर बोले। मैं ये कह रहा हूँ जो आप मशक दे रहे हैं ना, इसको हल करके मतलब पेज पे लिख के हम ग्रुप में सेंड करेंगे या आप पूछेंगे कल इसी सेशन में? आप ग्रुप में सेंड कर दें, कल हम इस मशक को करेंगे अच्छा भी, इधर हम बैठ के कर भी जी लेंगे, जी। लेकिन आप ग्रुप में सेंड कर लेना, तो आपकी एक प्रैक्टिस होती रहेगी। जी उसमें कोई गलती हुई तो मैं भी आपको उसको वो भी बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, ऐसा ये भी बेहतर है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ठीक है ओके। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम।